حالانکہ وہ پڑا ہوا تھا ہاتھ دھو کر ماہین کے پیچھے، منہ دھو کر ماہین جب آئی، ٹر گیا وہ سمرین کے پیچھے۔ بیک اپ میں ایک آدھ محبوبہ رکھنی چاہیے ہر عاشق کو۔ بیک اپ میں ایک آدھ محبوبہ رکھنی چاہیے ہر عاشق کو، اس کو بس پڑ جانا چاہیے کٹھے ہی دو تین کے پیچھے۔ اور اس کا ابا لگا ہوا ہے مفت میں ایویں میرے مغرے، جیسے صدر ٹرمپ پڑا ہے ٹیرف کے اور چین کے پیچھے۔ اور مغرب میں اب جینڈر کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ٹر جاتا ہے شام کے ویلے جیک کے پیچھے، راتی جیکولین کے پیچھے۔ اور پیچھے پڑنے والا چکر بڑا عجیب سا گھن چکر ہے، اس کے پیچھے پولیس پڑی ہے اور وہ ہے پروین کے پیچھے۔ اور بیٹے کے اصرار پہ ابا گئے تو تھے تمکین کے گھر پر، بعد میں اپنا رشتہ لے کر پہنچ گئے تمکین کے پیچھے۔ کبھی تکے لگاتے تھے تو سارے رائٹ لگتے تھے، اور اب چالاکیاں بھی اپنی ساری رانگ جاتی ہیں۔ کبھی بیگم بلاتی تھی، یہ دل بلیوں اچھلتا تھا، وہ اب آواز دیتی ہے تو کانپے ٹانگ جاتے ہیں۔ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی؟ 90 سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی، مرد ہی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی؟ پونا گھنٹہ سر کھرکا، پھر بابا جی یہ بولے، سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی۔ کہ ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے۔ ایک سہیلی نے بتلایا، آپ سے ٹکر نہیں ہوئی نا، کھوتے سے ہوئی ہے۔ اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے۔ دوجی بولی، کھوتے سے ایک گل یاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے، خیری صلاح اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ بھاویں آقا باقا تلی طلاقہ ہوتا ہے، ماں کو پیارا پھر بھی اپنا ہی کاکا ہوتا ہے۔ بعد میں تو ہر بندے کا پھر کھل جاتا ہے اینٹ، پہلے پہل تو شرم حیا اور چاکا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ڈاکو کھل کھلا کر ڈاکے شاکے ماریں، وہاں سے 5-7 گز پہ پولیس کا ناکہ ہوتا ہے۔ رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر۔ بابو کراچی مشاعرہ ہو رہا تھا جی کریک کلب میں، تو میں نے کہا کہ رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر، تو ایک صاحب پیچھے سے کھڑے ہوئے دبلے پتلے کہہ رہے بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ تو جی میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ جو پنجابی کا لفظ چول ہے، اس کا مطلب، اس کا مفہوم پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اللہ کے بندے آپ مجھ سے کراچی میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس کی 10 مشٹنڈیوں نے جو ہی اس نے چھیڑی غزل چبارے پر، اور 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں، اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے۔ اور بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے، کس موسم میں اور کب مرچیں لگتی ہیں؟ شوہر بولا، موسم کی تو رب جانے، جب بھی سچ بولے تب مرچیں لگتی ہیں۔ کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے۔ بیوی ایسا گورکھ تندہ ہے جو پلے پڑ نہیں سکتا، کل جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسی گل پہ لڑ سکتی ہے۔ زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو 2 منٹ کے اندر
دل کی 7ویں تہ کے اندر بیٹھی گھر کو پڑھ سکتی ہے۔ ترتیب دعاؤں کی یاد رکھیں کہ کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے۔ کنوارا گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر ہو سکتا ہے، راتی واپس گھر پہنچے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوسرے پاسے شوہر گھر سے چلتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، راتی واپس گھر پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں تو ہی میرا حافظ و ناصر۔ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی۔ ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی۔ کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی۔ اس میں کیسی شد و مد، لم یلد ولم یولد، ابتدا نہ کوئی حد، لم یلد ولم یولد، وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو، وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو، لا مکان کی ہے مد، لم یلد ولم یولد، لا مکان کی ہے مد، لم یلد ولم یولد، کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے، کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے، کیا قبول ہو کیا رد، لم یلد ولم یولد، کیا کوئی ہے جو میرے ساتھ یہاں ہے، ہاں ہے، کیا کوئی ہے جو میرے ساتھ یہاں ہے، ہاں ہے، پھر تو خلوت میں بھی اندیشہ جاں ہے، ہے تو سینہ ریت دھنتی ہے، وہ وحشی ہوں جو چلتا ہے تو سینہ ریت دھنتی ہے، جو میرا دل دھڑکتا ہے تو دھک دھک دشت ہوتا ہے، جو میرا دل دھڑکتا ہے، جو میرا دل دھڑکتا ہے تو جانے۔ کوڑ کے مریضوں کو درد ہی نہیں ہوتا، کوڑ کے مریضوں کو درد ہی نہیں ہوتا، وہ تو بس پگھلتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، کوڑ کے مریضوں سے لوگ دور رہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ اپنی بیماری بستیوں سے لے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھینک دیتی ہیں مائیں تاکہ اور بچوں میں وہ مرض نہ پھیلائیں، کیونکہ ان کے جسموں کا خون تھوک مہلک ہے، سو جہاں بھی ناخن سے ان کے میل جاتا ہے روگ پھیل جاتا ہے، دور دور ہیں کوڑھی، داغ داغ ہیں کوڑھی، کچھ بدن بھی ہیں لیکن کچھ دماغ ہیں کوڑھی، دور دور ہیں کوڑھی، داغ داغ ہیں کوڑھی، کچھ بدن بھی ہیں لیکن کچھ دماغ ہیں کوڑھی، جو نظر نہیں آتے اور کہیں نہیں جاتے، بستیوں میں رہتے ہیں، بستیاں کئی ایسی کوڑیوں کے بس میں ہیں، جانے کیسے جرسوں میں خون تھوک پس میں ہیں، جو نظر نہیں آتے کوڑیوں کی بستی میں، سوچ سب کی گندی ہے، فکر سب کی سستی ہے، کوڑ ان دماغوں کا لفظ لفظ رشتہ ہے، لفظ پیپ ہے اور ہے کوڑیوں کی گویائی، دوست ایسی صورت میں شاعری کے ذریعے ہم کیا کریں مسیحائی۔ یہ بات نفرت کی عداوت کی نہ بولو بھائی، رس محبت بھرے الفاظ کا گھولو بھائی، اور ایک معیار پرکھنے کا ہمیشہ رکھو بھائی، ایک معیار پرکھنے کا ہمیشہ رکھو، خود کو بھی پھر اسی معیار پہ تولو بھائی، اور میں نے بھی کچھ نہ کیا سوچ کے روتا ہوں لہو، کیا کیا تم نے یہ سوچ کے رو لو بھائی، غنیمت ہے مہربانوں کا بھائی، دم غنیمت ہے مہربانوں کا، ورنہ سب زخم بھر گئے، ورنہ سب زخم بھر گئے ہو
قسمت جو رہے ہیں یہاں، گھر جو ہوتا تو گھر گئے ہوتے، گھر جو ہوتا تو گھر گئے بہت اچھے۔ ہم مقابل اگر نہ ہو جاتے، ہم مقابل اگر نہ ہو جاتے، جانے کتنوں کے سر گئے۔ شکریہ۔ شب غم میں سنہرے دن سے تعبیریں بناتے ہیں، شب غم میں سنہرے دن سے تعبیریں بناتے ہیں، شب غم میں سنہرے دن سے تعبیریں بناتے ہیں، کہ ہم زخموں سے مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں۔ یہ تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، کہ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، تم بھی چنانچہ میں جنوں کے ڈھال دی، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی، کہ ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں، وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔